بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا زانیہ کی ماں اور بیٹی زانی پر حرام ہے؟ اس میں کچھ اختلاف ہے۔ امام شافعی کا نظریہ اس میں الگ ہے، تو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ومن زنا بامرأة حرمت علیہا امہا وبنتہا، اور جس کسی نے زنا کیا کسی عورت سے، حرمت علیہ امہا وبنتہا، اس کے اوپر اس کی ماں اور اس کی بیٹی حرام ہو گئی۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ الزنا لا یوجب حرمت المصاہرۃ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زنا حرمت مظاہرت کو نہیں واجب کرتا ہے، لأنہا نعمت فلا تنال بالمحظور، اس لیے کہ وہ ایک نعمت ہے تو وہ ممنوع کام سے حاصل نہیں ہوگی۔ وَلَنَا أَنَّ الْوَطْیَ سَبَبُ الْجُزْئِیَّۃِ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ وطی جزئیت کا سبب ہے، بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ، ولد کے واسطے سے، حَتَّى يُضَافَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَمَلًا، یہاں تک کہ اس کو ان دونوں میں سے ہر ایک کی طرف مکمل طور پر منسوب کیا جاتا ہے۔ فَيَصِيرُ أُصُولُهَا وَفُرُوعُهَا كَأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، تو اس کے اصول اور فروع، لڑکی کے اصول اور فروع ایسے ہو جائیں گے جیسے كَأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، لڑکے کے اصول اور فروع کی طرح۔ وَكَذَلِكَ عَلَى الْعَكْسِ، اور اسی طریقے سے اس کے برعکس۔ وَالِاسْتِمْتَاعُ بِالْجُزْءِ حرام، اور جز سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، إِلَّا فِي مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ، سوائے ضرورت کے موقع پر۔ وَهِيَ الْمَوْطُوءَةُ، اور وہ مطوع ہے۔ وَالْوَطْیُ مُحَرَّمٌ مِّنْ حَیْثُ أَنَّهُ سَبَبُ الْوَلَدِ، اور وطی حرام کرنے والی ہے اس وجہ سے کہ وہ لڑکے کا سبب ہے، لا من حیث انہ زنا، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ زنا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے یا نہیں، اس بارے میں اختلاف ہے۔ احناف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، چنانچہ زانی پر مزنیہ کے اصول و فروع حرام ہو جائیں گے، اور مزنیہ پر زانی کے اصول و فروع کا مطلب ہے یعنی زانی کے اصول و فروع یعنی اصول یعنی اصل، پہلے کے لوگ تو اس کے باپ دادا وغیرہ، یہ اصول ہیں، چاچا، اور فروع یعنی بیٹا پوتا، یہ سب۔ تو اس کے مزنیہ پر زانی کے اصول و فروع حرام ہو جائیں گے، اور مزنیہ پر زانی کے اصول و فروع۔ تو جو لڑکی کے جو اصول و فروع ہیں، باپ دادا، ماں دادی نانی وغیرہ، اور بیٹی پوتی وغیرہ، یہ فروع میں آ جاتے ہیں، فرع میں، تو ان پر جو ہے ان سے بھی نکاح حرام ہو جائے گا زانی کے لیے۔ شوافع کا مذہب یہ ہے کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی، چنانچہ ان کے نزدیک زانی کے اصول اور فروع مزنیہ کے لیے حلال ہوں گے، اور مزنیہ کے اصول و فروع زانی کے لیے حلال ہوں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلیل کا حاصل یہ ہے کہ زنا حرام کام ہے، اور برائی اور حرام کام سے ایک نعمت والی چیز نہیں حاصل ہو سکتی، کیونکہ دامادی کا رشتہ جو ہے ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، یہ حرام کام اور برائی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَهْرًا، وہی ہے جس نے کہ پانی سے انسان بنایا اور اس کے لیے نسب اور دامادی کا رشتہ بنایا۔
فجعلہ نسبا وصہرا، پھر اس کو نسب اور دامادی کے رشتے والا بنا دیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حرام کام کسی نعمت کے حاصل ہونے کا سبب نہیں ہو سکتا، اس لیے زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، یعنی دامادی کے رشتے والی حرمتیں ثابت نہیں ہوں گی۔ ہماری دلیل کا حاصل یہ ہے کہ حرام جو ہوں گے رشتے، جیسے لڑکی کی ماں، دادی، نانی وغیرہ، تو اس کی وجہ صرف ولد ہے۔ اگر ولد مؤنث ہے، کیونکہ اس زانی کا جو رشتہ مزنیہ سے جو ہوا ہے اس کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہو، تو اگر وہ مؤنث ہے تو ولد پر واطی کا باپ اور بیٹا حرام ہوگا۔ اگر مؤنث ہے یعنی بیٹی ہے تو ولد پر واطی کا باپ اور بیٹا حرام ہوگا، یعنی جو مرد ہے اس کی جو اولاد ہوگی اس عورت سے، اس کے اوپر تو دیکھا جائے تو زانی کا باپ یعنی اس کا ایک طریقے سے دادا ہوگا، ناجائز طریقے سے دادا، اور اس کا بیٹا حرام ہوگا۔ اور اگر ولد مذکر ہے تو موتوا کی ماں اور بیٹی اس ولد پر حرام ہوں گی۔ پھر یہ حرمت آگے اسی طرح بڑھے گی، یعنی اولاد کی دونوں طرف بڑھے گی، تو واطی اور موتوا، زانی مزنیہ کی طرف بھی اسی طرح بڑھ جائے گی، تو اسی طرح زانی اور مزنیہ کے اصول اور فروع بھی ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جائیں گے، اس لیے کہ ولد نے جو ہے یعنی لڑکا یا لڑکی، بیٹا یا بیٹی جو پیدا ہوا ہے، اس نے دونوں کے درمیان، دونوں مرد اور عورتوں کے درمیان ایکتا اور جزئیت پیدا کر دی ہے، اتحاد اور جزئیت پیدا کر دی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کا جز ہو گئے ایک طریقے سے اس بچے کے آ جانے کی وجہ سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ولد کو مکمل طریقے سے باپ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، زانی کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، اور مزنیہ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ایسے کہا جاتا ہے اگر وہ حرام اولاد اگر کہیں پہ جا رہی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں مرد کا بیٹا ہے یا فلاں عورت کا بیٹا ہے، تو اس لیے ان دونوں کا یہ جز ہے، اور اس جز نے ان دونوں کو، دونوں مرد اور عورتوں کو ایک دوسرے کا جز بنا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے واطی کے اصول اور فروع موتوا کے اصول اور فروع شمار ہوں گے، اور موتوا کے جو اصول اور فروع ہیں وہ واطی کے اصول اور فروع ہو جائیں گے، یعنی رشتہ داری ہو جائے گی چاہے حرام ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اور کیونکہ جب وہ ایک دوسرے کے اصول و فروع ہو گئے تو ایک دوسرے کے جز اور حصہ ہو گئے، اور جو اپنے ہی جز سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، اپنے جز سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، یعنی اگر یہ اصلی رشتہ ہوتا تو اپنی ساس سے یا اپنی بیوی کی دادی یا نانی سے، ان سے فائدہ اٹھانا حرام ہے کیونکہ وہ اس کا جز ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح حرام کام میں بھی وہ جز ہو جاتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ موتوعہ اولاد کے واسطے سے، یعنی بیٹے کے واسطے سے، بیٹا یا بیٹی کے واسطے سے واطی کا جز ہے، واطی کا ایک حصہ ہے، تو ایک بچہ کے بعد دوبارہ موتوعہ اس کے لیے حلال نہیں رہنی چاہیے، دوبارہ جو ہے موتوعہ اس کے لیے حلال نہیں ہونی چاہیے مرد کے لیے، کیونکہ وہ تو اسی کا حصہ ہے، کیونکہ یہ تو بالکل حرام ہے نا جز سے، اپنے جز سے فائدہ اٹھانا، تو وہ بھی تو جز بن گئی، اس کی موتوعہ بھی جز بن گئی، تو دوبارہ جو ہے اس کے لیے حلال نہیں رہنی چاہیے، حالانکہ اس کے حکم اس کے خلاف ہے۔
اگر ایک بار ایسی بدفعلی ہو جاتی ہے تو ان کا نکاح ہی کر دیا جاتا ہے ایسے خراب لوگوں سے. تو جب کہ حرام نہیں ہوتی تو حکم تو برخلاف ہو رہا ہے اس کے. تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ جز سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، لیکن یہاں ضرورتاً پریشانی کو دور کرنے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے تاکہ نکاح کا مقصد فوت نہ ہو. کیونکہ یہ مسئلہ صرف زنا میں ہی نہیں ہے بلکہ ہر جگہ یہی ہے کہ ایک بار چاہے کوئی بھی واقعی ہو نکاح سے بھی تو موتوا اس کا جز ہو جاتی ہے، لیکن پھر اس طریقے سے تو وہ حرام ہو جاتی ہے. لیکن اگر حرام کر دیا جائے کسی مرد کو اولاد ہونے کے بعد فوراً اس کی بیوی، تو پھر تو بہت پریشانی ہو جائے گی، اور جو نکاح کا مقصد ہے اولاد ہونا وہ ختم ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے حضرت آدم اسلام پر ان کی فروع حرام تھے، یعنی ان کی بیٹیاں وغیرہ حرام تھیں، لیکن حوا علیہ السلام کو اس ضابطے سے الگ رکھا گیا. حوا علیہ السلام بھی ان کا ہی جز تھی، ان کی فرع تھی، لیکن وہ ان کی بیوی بنی. امام شافعی کے دلیل کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ وطی جو ہے زنا ہونے کی حیثیت سے حرمت مصاہرت کا سبب نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ وطی اولاد کا سبب ہے. وطی زنا ہونے کی حیثیت سے دامادی کے رشتہ نہیں بنتا، بلکہ اس وجہ سے حرام ہیں وہ رشتے لڑکی کے گھر والے، لڑکی کے اصول و فروع اس لیے حرام ہے کیونکہ اولاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں. ولد سبب ہے حرمت مصاہرت کا، اور ولد کی کوئی غلطی نہیں ہے، ولد نے کوئی گناہ نہیں کیا. گناہ تو ولد کے ماں باپ کا ہے جنہوں نے یہ غلط کام کیا. تو لیکن اب ولد ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے ایک یہ سبب پیدا ہو گیا اور حرمت مصاہرت ہو جائے گی، یعنی دامادی کے رشتہ اور بہو والا رشتہ ہو جائے گا، اور ان کے ماں باپ ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے، لڑکا اور لڑکی پر. لیکن یہ ایک سبب بتایا گیا ہے کہ ولد کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، لیکن ولد ہو یا نہ ہو، اولاد ہو یا نہ ہو، حرمت مصاہرت ہو جاتی ہے ایسے غلط کام کے بعد. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.